اسد یہ بتائیں اب کس کریئر کی تیاری کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو؟ اور ہم تو ریسنٹ گریجویٹس بھی نہیں ہیں. ہم لوگ بھی رسک پہ ہیں. اگر ہم ورسٹ جابس میں جاتے ہیں تو ہم بھی اسی میں شامل ہیں. لیکن اوور آل اٹس ناٹ اونلی انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر. اس کے علاوہ کپلنگر نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک رپورٹ پبلش کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کافی جابس ایسی ہیں جو کہ فیوچر میں رسک پہ ہوں گی. اگر ہم ٹاپ 10 جابس میں دیکھیں تو مینلی اس میں جو آئی ٹی کی جابس ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہونی چاہیے, آئی ٹی کی جابس وہاں بہت زیادہ نہیں ہیں. ٹاپ لسٹ میں صرف ایپ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ لیڈ کر رہی ہے, اور اس کے بعد پھر میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آتی ہیں. اور سب سے بائی دا وے پیئنگ جابس بھی جو ہیں کم خرچے کے ساتھ بہتر پیمنٹ جابس کی. بیچلر ڈگری لیں اور یو کین ارن سم تھنگ لائک $1,00,000. تو ہم اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایپ ڈیولپ ہے, نرسنگ کی ہے, اور ہیلتھ سروسز مینیجر. نرسنگ کا شعبہ کیسے بڑھ رہا ہے؟ نرسنگ کا شعبہ کیونکہ امریکہ میں جو سینئر لوگ ہیں وہ بڑھیں گے آگے جا کے, بزرگ حضرات ہم کہہ سکتے ہیں 65 سے زائد ہوں گے, تو اوور آل جو ایک نمبر بڑھے گا تو ان کے لیے نرس پریکٹیشنرز کی ضرورت ہوگی. تو نرس پریکٹیشنر از ناٹ لائک پاکستان میں جو ہے آپ شاید گریجویشن کے بعد یا انٹر کے بعد بن سکتے ہیں. امریکہ میں آپ کو نرس پریکٹیشنر بننے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ماسٹرز ڈگری. تو ماسٹرز ڈگری آپ کی کاسٹ بھی کرتی ہے. آن دا ادر سائڈ اگر آپ باقی 2 چیزوں کے لیے جاتے ہیں جو کہ ایپ ڈیولپمنٹ تھا اور ہیلتھ سروس مینجمنٹ ہے, اس کے لیے آپ بیچلرز ڈگری کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. تو اس کی اب کاسٹ انالیسس بھی بنتا ہے. کاسٹ بینیفٹ کافی اچھا رہتا ہے, پیسہ بہت نہیں خرچ کرنا پڑتا, نوکری کی گارنٹی اچھی ہے اور تنخواہ بھی اچھی مل جائے گی. اب یہ بتائیں اس کی جو متضاد جو سچویشن ہے اس کا الٹ کیا اس وقت ہے, جو ورسٹ جابز کہہ لیجئے وہ کون سی ہیں, پھر کون سی جابز نہیں کرنی چاہیے؟ 2027 تک کپلنگر نے جس طرح سے کہا, ایک جو آئیڈیا بنایا ہے انہوں نے اوور آل, اگر ہم اس سروے کی بیس دیکھیں وہ یہ تھی کہ جو بیرومیٹر ہے کم سے کم خرچ ہو اور اس کے ریوارڈ جو ہے وہ بہتر طور پہ ہو سکے. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو کتنی اچھی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے, ترقی کے امکانات کیا ہیں, اور اس نوکری کو پانے کے لیے آپ کو ڈگری کتنی چاہیے اور ڈگری پہ ایکسپینس کتنا ہے. سرٹنلی اگر ہم ورس جابس میں جاتے ہیں تو فارمیسی ایڈ, جو کہ شاید یو ایس میں کافی کامن ہے کہ فارمیسی ایڈ آپ اسسٹنٹ ہیں تو اینی فارماسسٹ کے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک جاب آپ کی جو ہے وہ بڑی مطلب گروتھ نہیں رہے گی, شاید آنے والے دنوں میں کم بھی ہو جائیں. پھر ہمارے پاس ریڈیو ٹی وی اناؤنسر, تو ہم بھی خطرے میں ہیں. بہت ایک پریشان کن بات ہے کہ ورسٹ جابز میں یعنی جو جابز رہیں گی ہی نہیں, یا جن کے جانب آنا جو ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے, جن میں گروتھ نہیں ہے, وہ ٹی وی اناؤنسر کی اور ریڈیو اناؤنسر کی جاب ہے. یہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان سے اس لحاظ سے مختلف رہی کہ وہاں پچھلے کچھ سالوں میں 10-15 سالوں میں جو میڈیا نے ترقی کی تو اس فیلڈ میں بہت جابز بڑھی. امریکہ میں اب جابز اس میں کم ہو رہی ہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے انسٹیٹیوٹ آف فیوچر کی بات کی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت سی جابز لے لے گی اور ٹیکنالوجی پہ ہی بہت سی نئی جابز ڈپینڈ بھی کریں گی. تو یہ بتائیں کہ کون سی ایسی نوکریاں ہیں جو روبوٹس ہی ہم سے چھین لیں گے؟ مجھے لگتا تھا کہ بچپن میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا ہو کے شاید برگر فرائی کر لوں گا, لیکن اب تو وہ چانس بھی نکل جائے گا کیونکہ روبوٹس کریں گے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, روبوٹکس ہے, اس کی وجہ سے کافی چیزیں نکلیں گی, چینج ہوں گی. ٹرک ڈرائیورس ہیں فار ایگزامپل, وہ مائنس ہو جائیں گے, اس کی جگہ ہم دیکھیں گے آٹومیٹڈ وہیکلس آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کے جو فاسٹ فوڈ ورکرز ہیں ان کی جابس کافی حد تک ختم ہو جائیں گی. اسٹور کلرکس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ڈیٹا اینالسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جابس اگر بائی 2027, اور یہ خاص طور پہ ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کر رہے ہیں, شاید ترقی پذیر ممالک میں شاید یہ جابز رہیں گی, ترقی یافتہ ممالک میں یہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پہ ہیومن کیپٹل جو ہے اس پہ ہمارے پاس کوشن ہوتا ہے. اور ہم نوٹ کریں تو یہ وہ جابز ہیں اسٹور پہ, یعنی دکاندار کا جو کام ہے, جو ڈیٹا انالسٹ کا بیسک کام ہے, اور جو فلورل ارینجمنٹ والا بھی کام ہے, یہ وہ ہیں جن میں آپ کو بہت زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ بھی جاتے ہیں اسکین کر کے, ہم خود دکانوں پہ ہم کیشیئر کے پاس نہیں جاتے, ہم خود ہی چیزیں اسکین کر کے ان کے پیسے دے کے باہر نکل آتے ہیں. تو آپ ان کی جاب کھا رہی ہیں. میری تو اپنی جاب جا رہی ہے, آپ نے بول دیا ٹی وی اناؤنسر بھی جو ہے, ٹی وی اینکرز کی بھی نوکری جا رہی ہے. تو بہت ساری نوکریاں خطرے میں ہیں. لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دور میں نوکری جو ہوگی وہ نالج کی بنیاد پہ ہوگی, اور نالج ٹیکنالوجی کا, اور یہ کہ لوگوں کو پڑھائی اور تعلیم اور جو نوکری ہے وہ ایک ساتھ جاری رکھنی ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ ایک ڈگری حاصل کر کے پھر نوکری ملے گی, نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لاسٹ کمنٹ جو آپ نے بالکل شروع میں کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلے جابز آنے والی ہیں کیا. سو لیٹس گیٹ ریڈی فار دس. تو اگلے 10 سال تک ہمارا شو دیکھتے رہیں, ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ اسد اللہ خالد فار دس.